अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, इंसान बाज़ औक़ात ऐसी गलती कर बैठता है जिसका ख़मियाज़ा उसे बहुत ही बुरे तरीक़े से भुगतना पड़ता है और जिसका उसे पछतावा भी होता है, लेकिन वक्त जब गुज़र जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता, उसका कोई मदावा नहीं होता। आज हम आपको जो वाक़या सुनाएंगे ये कुछ इसी तरह का है कि जिसमें एक नौजवान जोड़ा एक ऐसी गलती करता है कि जिसका ख़मियाज़ा उन्हें ताउम्र भुगतना पड़ता है। नाज़रीन मोहतरम, वाक़या कुछ इस तरह से है कि किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते थे। वो कॉलेज को एजुकेशन था, उसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थीं, और वो सब हम जमाअत थे। और ऐसे में एक लड़का जो है वो एक लड़की में दिलचस्पी लेता है, उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन वो लड़की उस लड़के की बजाय किसी दूसरे लड़के में दिलचस्पी लेती है और उस लड़के को वो कोई तवज्जो नहीं देती। अब वो नौजवान लड़की के इस रवैये पर बहुत ही दिल बर्दाश्ता हो जाता है और उस लड़की से बदला लेने के लिए या अपने इस जो उसके नज़दीक ये एक तौहीन थी कि उसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और उसने उससे दोस्ती नहीं की थी, तो उसके नज़दीक ये गोया उसकी तौहीन थी। लिहाजा वो इस तौहीन या इस चीज़ का बदला लेने के लिए एक प्लान करता है, और वो प्लान ये होता है कि वो सोचता है कि वो इस लड़की को किडनैप करवाएगा, इसको अगवा कराएगा और इसे अपनी बात मानने पर मजबूर करेगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में वो अपने दो दोस्तों से ज़िक्र करता है, दो दोस्तों से बात करता है, और वो उसका साथ देने पर तैयार हो जाते हैं। और उसके वो जो दोस्त होते हैं वो मज़ीद आगे कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जो पेशावर थे और जिनका काम ही यही था लोगों को अगवा बराए तावान जो है वो करना। तावान के लिए वो लोगों को अगवा किया करते थे और उनके अहल खाना से उनको छोड़ने के बदले पैसे तलब किया करते थे। अब नाज़रीन, हस्बे प्रोग्राम दो लड़के वो जो इस नौजवान के दोस्त थे जिनसे इसने इस सारे मामले का ज़िक्र किया था, और दो वो पेशावर थे जिनसे मज़ीद आगे उन्होंने बात की थी। तो ये चार लोग जो हैं उस लड़की को अगवा करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं और उस लड़की को अगवा करते हैं। नाज़रीन, इस अगवा की वारदात के दौरान उस लड़की का वालिद जो है अपनी बेटी को बचाने के लिए मुज़ाहमत करता है, और उस मुज़ाहमत के दौरान वो चारों लड़के लड़की के वालिद को कत्ल कर देते हैं, और उसके बाद वो उस लड़की को अगवा कर लेते हैं। और अगवा करने के बाद वो उस लड़की को एक नामालूम मुकाम की तरफ लेकर चलते हैं और उस लड़के को फ़ोन करते हैं जिसने ये सारा काम करने के लिए उनसे राबिता किया था और उनको कुछ पैसे भी दिए थे।
ناظرین، اب وہ لڑکا بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے آ کر. اب وہ ایک گاڑی میں، یعنی 4 وہ لوگ اور 5واں یہ لڑکا اور 6ٹھی وہ لڑکی جس کو اغوا کیا گیا، یہ سب جو ہیں وہ کسی ایک نامعلوم مقام کی طرف سفر کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. ان میں سے جو اغوا کار ہوتے ہیں ان کا مقصد تو اپنا پیسے کمانا ہوتا ہے، اور جو دوسرا لڑکا جس نے یہ سب کام کرنے کے لیے ان سے کہا، اس کا مقصد صرف لڑکی کو اپنی یہ بات منوانا کہ وہ اسے بحیثیت دوست قبول کر لے، یہ مقصد تھا. لیکن ناظرین، اب اس کام میں ایک بہت بڑا جرم بھی ہو چکا تھا، اور وہ تھا قتل، لڑکی کے والد کا قتل. اور اس کے بعد ایک سے آگے ایک اور جرم ہونے جا رہا تھا، اور وہ یہ کہ جب یہ راستے میں ایک سنسان جگہ پر پہنچے تو ان لڑکوں نے جو اغوا کار تھے انہوں نے گاڑی ایک سنسان جگہ کی طرف موڑ دی. ایک ویرانے اور جنگل میں وہ گاڑی کو لے گئے، اور انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کی. ناظرین، اگرچہ وہ لڑکا جس نے یہ سارا کام کرنے کے لیے ان لڑکوں کو راضی کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ لڑکی اس سے دوستی کرے، لیکن وہ اس لڑکی کے ساتھ مخلص تھا، سنسیئر تھا، اور اچھے جذبات رکھتا تھا. اور اسے قطعی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ اس طرح کے معاملات بھی کر دیں گے کہ لڑکی کے والد کو قتل کر دیں گے اور خود لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اسے نہیں معلوم تھا. لہٰذا اس نے ان لڑکوں کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کی، منع کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کریں، اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی قسم کی دراز دستی نہ کریں. لیکن وہ اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہ تھے. لہذا ناظرین، اس سارے معاملے میں ان کی ہاتھا پائی ہو گئی، وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. اور ایسے میں وہ لڑکا جس نے یہ سارا کام کرنے کے لیے انہیں ہائر کیا تھا، انہیں پیسے دیے تھے، وہ اپنے ساتھ چونکہ ایک گن بھی لایا ہوا تھا، اس نے ان 4 لڑکوں کو اس جھگڑے کے نتیجے میں قتل کر دیا، اور اس لڑکی کو ان کے چنگل سے بچا لیا. لیکن اس کے باوجود اب تو ظاہر ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ لڑکی اس کی طرف مائل ہوتی یا اس کی دوستی کو کوئی اہمیت دیتی، کیونکہ اس سارے معاملات میں خود اس کے باپ کی، لڑکی کے باپ کی جان جا چکی تھی، اور خود اس کو اتنی ذہنی تکلیف اور ذہنی اذیت پہنچی تھی کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. لہٰذا اس نے اس لڑکے کو سخت سست اور برا بھلا کہا، اور اس سے کہا کہ وہ اسے بھی قتل کر دے، یہی اس کے لیے بہتر ہے. لیکن ناظرین، اب وقت گزر چکا تھا، اس لڑکے کو اپنی غلطی کا شدید احساس تھا، اور وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے ان لڑکوں سے ایسا کام کرنے کے لیے کیوں کہا کہ جس میں لڑکی کے والد کی بھی جان جا چکی تھی اور لڑکی شدید ذہنی کرب اور اذیت سے گزری تھی. تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ انسان بعض اوقات اپنی خواہشات کی خاطر، اپنی تمناؤں کی خاطر دوسروں کے ساتھ کچھ ایسا کر گزرتا ہے کہ جو اسے ساری زندگی پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دیتا. اور ظاہر ہے کہ اس کیس میں بھی پولیس اس لڑکے کو گرفتار کرتی ہے، اور اس کے ہاتھ سے 4 قتل ہو چکے ہوتے ہیں، اور 5واں قتل جو ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوا. اور اس طرح وہ ایک خوفناک صورتحال سے دوچار ہوا اور زندگی بھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا. تو ناظرین، ہمیں اپنے جذبات، اپنی خواہشات پر قابو رکھنا چاہیے، اور کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو
نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو، نقصان دہ ثابت ہو۔ ہمیں خود کے لیے بھی اچھا سوچنا چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم ہمیں کسی کو غم بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم برا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ خود ہمیں اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہمارے لیے، ہمارے اہل خانہ کے لیے کیا نکلے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔